السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس کافی انفارمیشن آ رہی ہے، بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں، کافی جگہوں کے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کورونا کے ٹائم پہ ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے، ہم بہت بڑے مسلمان ہوں گے اور عید کی نماز بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ایسے کافی ویڈیوز آ رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے دل کو کیا اچھا لگ رہا ہے آپ وہ کریں۔ اسلام اس کا نام ہے کہ آپ کے دل کو چاہے کوئی بات کتنی ہی بری لگے لیکن آپ کریں وہ جو آپ کے اللہ اور آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو کیونکہ ابھی پینڈیمک چل رہی ہے، چاروں طرف لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان اور ان کا طریقہ اور ان کے صحابیوں کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ کیا ہم مسجدوں کو ویران کر دیں، کیا ہم مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھیں، کیا اذانیں نہیں دیں، اس کورونا کے موت کے ڈر سے ہم کیا گھروں میں بیٹھ جائیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جسے یہ بہت فخر کی بات لگ رہی ہے کہ جان ہتھیلی پہ لے کے بھی مسجد جانا پڑے تو جاؤ۔ تو میں انہیں بتا دوں کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں تھا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں تھا۔ آپ نے جب بارش ہوئی، جب تیز سردی پڑی تو آپ نے یہ اعلان لگوا دیا کہ مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھی جائے۔ بخاری شریف، صحیح بخاری، حدیث نمبر 632، حدیث نمبر 666 اور حدیث نمبر 668، ایک ہی معاملے کی 3 جگہ پر اللہ کے نبی سے واقعہ موجود ہیں کہ بارش ہوئی تو آپ نے اعلان کروا دیا، یہاں تک کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ ورڈ چینج کروا دیا، حی علی الصلاۃ آؤ کامیابی کی طرف کی جگہ صلو فی رحالکم ورڈ کروا دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، صلو فی الرحال کہلوا دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو کیا ہم ان سے نعوذ باللہ ان سے بڑھ کے مسلمان ہیں کہ انہوں نے تو صرف بارش اور سردی کے لیے کہا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، لیکن ہم تو جان ہتھیلی پہ بھی لے کے مسجد جائیں گے۔ اسی کے بعد حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قریب ایک پلیگ آیا تھا، ایک پینڈیمک آئی تھی جسے کہا جاتا ہے پلیگ آف امواس۔ اس وقت میں اللہ کے نبی کے صحابیوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ شہر چھوڑ کے اپنے ایک پہاڑی پر چلے جاؤ اور وہاں پر رہو، سب کو نمازوں کے لیے مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے ایک پہاڑی پہ چلے جاؤ اور وہاں رہو۔ پہلا کوارنٹائن تو ہم نے اسی وقت کر لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مذہب اسی لیے اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے کہ اس میں ہر سچویشن کے لیے ایک طریقہ موجود ہے۔ دنیا کے دوسرا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جب پلیگ پھیلے یا پینڈیمک آئے تو عبادت گاہوں میں مت آؤ، اس بات کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے مذہب میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ اور میں اسے فالو نہیں کر رہے۔ دوسری بات، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے مسجد جانا بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور آپ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار اونٹ ہے اسے صحت مند اونٹوں کے ریوڑ سے الگ کر دو۔ ایک اونٹ کی جان کی اتنی قیمت، اور آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ یا دوسروں کی جانوں کو رسک میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے جس کا آپ کے نبی نے یا اللہ نے آپ کو حکم بھی نہیں دیا بلکہ اس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں کہ مسجدوں سے آوازیں لگیں، صلو فی رحالکم، صلو فی الرحال، یہ آوازیں لگیں حی علی الصلاۃ کی جگہ۔ یہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے ہمارے نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں، ہمارے باپ دادا سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ ہم ان کا بتایا ہوا راستہ چنیں گے۔ اور کرناٹکا میں جو حالات چل رہے ہیں کہ ہر طرح سے تیجسوی سوریا نے ابھی مسلمانوں کو بلیم کرنے کی کوشش کی، تو میں پہلے بھی بتا کے آیا تھا، میں اب بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو وہاں پر اب بی جے پی یہ گندی پولیٹکس کرے گی کہ ہندو مسلمان کو لڑائے گی اور مسلمانوں کو بلیم کرے گی۔ تو وہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک تو مسلمان یہ راستہ ہی نہیں دیں، یہ چانس ہی نہیں دیں کہ آپ کو کسی چیز کے لیے بلیم کیا جائے، اور جب اننیسیسری بالکل ناجائز طور پہ مسلمانوں کو بلیم کیا جائے تو وہاں پر جو غیر مسلم ہیں، جو ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں اور مسلمانوں کی طرف سے جواب دیں۔ اور مسلمانوں پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ خاموش نہیں بیٹھیں۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ تو بولتے رہیں گے، جتنا وہ آپ پہ الزام لگائے اس سے 10 گنی شدت سے جواب دیجئے۔
یہ برداشت مت کیجئے۔ ہم لوگ برداشت کر کے اس کنڈیشن پہ آ گئے کہ آج ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ ہماری والی کنڈیشن پہ مت آئیے گا، کیونکہ جو بی جے پی نارتھ میں کر چکی ہے اب وہ ساؤتھ میں کھیل کھیلے گی، آپ لوگوں کو لڑائے گی۔ تو اس سازش سے بچیے، ہماری ٹھوکر سے سبق لیجئے۔ مجھے امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، آپ کے دل تک پہنچی ہوگی، اور میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ بھی آپ تک پہنچا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو اس بیماری سے بچائے، آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹانک۔